قابو آ گئے ہیں، اب ان کھانے کو مل نہیں رہا۔ تو یعنی یہ تھا ان کا آپس میں پراپوگنڈا کہ انہوں نے اچھا کلمہ پڑھا ہے، اب مزہ لے کلمہ پڑھنے کا، بھوکے مر رہے ہیں معاذ اللہ، اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے اور ان کے چہروں پر خوشی کے آثار تھے۔ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا علیہ السلام نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ میرے غلام ان کے چہروں پہ بھوک کے آثار ہیں اور اس میں بالآخر پریشانی بھی ہے کہ لڑنا بھی ہے، جانا بھی ہے اور مسئلہ بھوک کا بھی ہے، اور ادھر منافق خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی۔ فرمایا واللہ لا تغیب الشمس حتی یأتیکم اللہ برزق، خدا کی قسم ہے سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ تمہارا رزق پہنچا دے گا۔ واللہ لا تغیب الشمس، سورج ابھی غیب نہیں ہوگا، سورج غروب نہیں ہوگا، حتی یأتیکم اللہ برزق، یہاں تک کہ اللہ تمہارا رزق پہنچا دے گا۔ جب ہمارے آقا علیہ السلام نے قسم اٹھا کے یہ فرما دیا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے بندوبست ہو جائے گا، اب صحابہ کرام علیہم رضوان کو یقین ہے کہ ضرور، ویسے تو آزمائش لمبی بھی ہو سکتی تھی لیکن یہ آزمائش اب ختم ہو جائے گی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہمارے لنگر کا بندوبست ہو جائے گا۔ اب یہ بھی صحابہ علیہم رضوان کا ایمان ہے اور اس کی جھلک آج اہل سنت میں ہے۔ اگر دوسری کمپنی کا کوئی فرد ہو تو وہ معاذ اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ انہیں تو کل کا پتہ نہیں، انہیں تو مستقبل کی خبر نہیں، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن یہ صحابہ کی عقیدت اور عقیدہ ہے اور اس پر اہل سنت قائم ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام خبر دیں تو وہ یقیناً سچی خبر ہوتی ہے۔ جس وقت یہ خبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو حدیث میں ہے فَعَلِمَ عثمان أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ سَيَصْدُقَانِ، کہ یقیناً یہ تو سچ ہو کے رہے گا کہ لنگر ضرور پہنچے گا شام سے پہلے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ذرائع بھی بنائے ہوئے کہ کسی کے دل میں ڈالے گا وہ یہ کام کر دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کتنا رضائے خداوندی کے تابع اور رضائے رسول اللہ علیہ السلام کے موافق ہے۔ آپ نے کہا پتہ نہیں، رب ذوالجلال تو ہزاروں اسباب پیدا کر دے گا لیکن اس سلسلے میں مجھے بھی حصہ لینا چاہیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے فاشترى 14 راحلة بما علیہا من الطعام، آپ کھانے کی غلے کی منڈی میں چلے گئے، 14 اونٹ بما ساز و سامان کے خریدے اور 14 اونٹ بما اناج کے کھانے کے خرید کر فوجہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہا ب9، ان میں سے 9 دربار رسالت میں بھیج دیے، جہاں جس موقع پر وہ بھوک کا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 اونٹوں پر جس وقت صحابہ کا کھانا بھیجا تو فلما رأى ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ 9 اونٹ کھانا لے کے پہنچ گئے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا قال ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یعنی جس طرح خوشی کے موقع پر اس لیے نہیں پوچھا جاتا کہ یہ کیا ہے کہ پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس میں لذت ہے کہ ذکر ہو کہ یہ کیا ہے۔ جس طرح کسی کا بیٹا، کسی کا پوتا اسے اس کے پاس اچانک ملنے کے لیے آ جائے تو وہ کہتا ہے یہ کون آیا ہے، یہ کون آیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے پتہ نہیں کہ یہ اس کا پوتا ہے یا کوئی اور ہے، یا بیٹا ہے یا کوئی اور ہے، یہ کون آیا ہے، یہ کون آیا ہے، یہ استفہام کے لیے نہیں، یہ خوشی کے اظہار کے لیے ہے۔ تو اس انداز میں میرے آقا علیہ السلام نے استفہام کیا، فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قالوا اہدی الیک من عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نذرانہ پیش کیا ہے، ان کی طرف سے ہدیہ آیا ہے۔ فعرف الوجہ فی فرح فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب منظر کیسے بدلا؟ جو ہی یہ اونٹ پہنچے، صحابہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ویسے ہی پرنور تھا، اب چاندنی تیز ہو گئی اور خوشی کے آثار نظر آنے لگے۔
اور مسلمانوں کے چہروں پہ بھی خوشیاں آ گئی۔ وَالْكَآبَةُ فِي وُجُوهِ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کے چہرے لٹک گئے، منافقوں کے چہروں پہ ویرانی آ گئی، پہلے ہی ویران تھے، اب مزید ان پہ نحوست پڑی۔ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس موقع پر میں نے دیکھا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو قد رفع یدیہ، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ اس میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا بھی تذکرہ ہے، چونکہ آج ایک فتنہ یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بدعت ہے، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور ہاتھ اٹھائے، اتنے اٹھائے حتی رؤی بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ دونوں مبارک بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ یعنی صحابہ یہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام اتنے حسین ہیں، اتنے حسین ہیں، یہاں تک کہ عام لوگوں کی بغلوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، سرکار کی بغلوں کے حسن کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اونچی کر کے دعا کی کہ مقدس بغلیں نظر آ رہی تھیں، بیاض ابطیہ، دونوں مقدس بغلوں کا گورا پن، گورا رنگ نظر آ رہا تھا۔ کہتے ہیں اس موقع پر جو دعا تھی یدعو لعثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے محبوب علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے۔ کیسی دعا؟ دعا ما سمعته دعا لأحد قبل ولا بعد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ دعا کی کہ میرے کانوں نے نہ اس سے پہلے کسی کے لیے ایسی دعا سنی تھی اور نہ اس کے بعد میں کسی کے لیے وہ دعا سنی۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی، تو ایسی دعا نہ پہلے سنی تھی نہ بعد میں سنی، وہ خاص دعا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی ہے۔ اور یہ سارے مواقع، اگر وہ جیش الاسرہ کا معاملہ ہو، مسجد نبوی شریف کی زمین خریدنے کا معاملہ ہو، کنویں خریدنے کا معاملہ ہو، اور اس طرح کے کتنے معاملات ہیں جہاں پر کفر اور اسلام کی جنگ ہے اور ایسی صورتحال ہے، تو رب ذوالجلال نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے مواقع پر، یعنی عثمان غنی وہ جو غنی ہیں بوجہ مال، ان کا مال کتنا ان کے لیے باعث خیر اور باعث ثواب ہے کہ ایسے مواقع پر آج کا مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ارب پتی ہو وہ اربوں روپے اسلام کو دے دے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان 9 اونٹوں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، 9 اونٹوں کا۔ آج ہم مثال کے طور پر لاکھ مل کر اپنی جان ناموس رسالت پہ دیں تو ہمارا یہ کردار اس رات کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا جو ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر ساتھ موجود تھے۔ یعنی ان لوگوں کی شان یہ ہے کہ اس وقت رب نے ان سے کام لیا، مشکل اوقات جو تھے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن ظاہری اسباب کے لحاظ سے انہیں رب نے منتخب کر لیا۔ آج ساری امت مل کر بھی 2 ارب سے زائد امت اگر شہید ہو جائے میرے نبی علیہ السلام کی ناموس کے لیے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ 3 راتیں جو غار میں پہرا دیا ہے محبوب علیہ السلام، ان کا مقام ان بعد والوں کو نہیں ملے گا۔ اس واسطے ان کا جو 1 روپیہ خرچ ہوا، ان کا جو 1 دن سرکار کی خدمت میں گزرا، ان کی جو 1 گھڑی میسر آئی دین کی خدمت کے لیے، وہ سبقت لے گئے، ان کا مقام اونچا ہوا۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں یہ بات سن کے تمنا اور حسرت ہے اور شوق کاش کے اس گھڑی میرے پیسے سے 9 اونٹ پہنچتے کھانے کے اور لنگر پہنچ جاتا، لیکن یہ قیامت تک حسرت ہی رہے گی۔ جن کو رب نے منتخب کیا ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے اب یہ جو کچھ ہے ہاتھ عثمان غنی کا ہے، لیکن دے اپنا نہیں رہے، نبی علیہ السلام کا صدقہ دے رہے ہیں۔
یعنی سرکار کی نسبت نے چن لیا ہے، ورنہ عرب